کہانی شروع ہوتی ہے ایک خفیہ مقام سے جو اب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، اور اس کے کناروں پر کھڑے ہیں دو سنائپرز، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اس جگہ کی حفاظت کرنا جہاں نیچے صرف دھند ہے اور پراسرار خاموشی ہے۔ ایک سابق امریکی مرین سنائپر جو جنگوں سے تھک چکا ہے مگر اب بھی اپنے فرض سے بندھا ہوا ہے، جسے ایک پراسرار عورت بارتھولومیو ایک مشن دیتی ہے، ایک ایسی وادی کی نگرانی کا جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ یووائی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مقام دنیا کے نقشے سے غائب ہے۔ یہاں جدید ہتھیار، خودکار توپیں اور سینکڑوں بارودی سرنگیں لگی ہیں، مگر دشمن کوئی انسان نہیں، یہاں چھپے ہیں دا ہالو مین، ایسی مخلوق جو کبھی انسان ہوا کرتی تھی مگر اب وحشت بن چکی ہے۔ لیوائی جب وہاں پہنچتا ہے تو ایک پرانا سپاہی جے ڈی اسے خبردار کرتا ہے، یہ جگہ تمہیں بدل دے گی، یہاں وقت بھی دشمن ہے اور تنہائی بھی، اور اگر کبھی لفظ سٹرے ڈاگ سنو تو سمجھ جانا انجام قریب ہے۔ جے ڈی چلا جاتا ہے مگر جلد ہی مار دیا جاتا ہے۔ اب لیوائی اکیلا رہ جاتا ہے، بس ایک ٹاور، ایک بندوق اور ایک انجانی خاموشی۔ ایک طرف ٹاور پر ہے لیوائی کین اور دوسری طرف کے ٹاور پر ہے ڈراسا، ایک لتھوانین خفیہ ایجنٹ۔ دونوں کو ایک جیسا مشن دیا گیا ہے، پورے 1 سال تک اپنے اپنے ٹاور کی حفاظت کرو، کسی سے رابطہ نہیں رکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوسری سائیڈ والے سنائپر سے بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ دن گزرتے ہیں، پھر مہینے۔ لیوائی کے خوابوں میں جنگ کی چیخیں گونجتی ہیں۔ وہ بس روز اٹھتا، دیے ہوئے آرڈرز کے مطابق کام کرتا اور سو جاتا، ایک عجیب سی ڈیوٹی جس کا اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ اور تبھی ایک دن دوسری طرف کے ٹاور سے ایک عورت نظر آتی ہے، ڈراسا۔ وہ لتھوانیا کی خفیہ آپریٹو ہے، لیکن اس میں ایک عجب روشنی ہے۔ وہ قاعدہ توڑتی ہے، اپنے جنم دن پر اونچی آواز میں میوزک چلاتی ہے اور بورڈ پر لکھتی ہے، ہیلو پارٹنر۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموش محبت کا آغاز ہوتا ہے، کبھی نشانے بازی کا مقابلہ، کبھی اشاروں سے بات چیت اور کبھی محض ایک مسکراہٹ۔ لیوائی اب ہر دن سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ایک جھلک دیکھ سکے اس کی جو دوسری جانب کھڑی ہے، اور پھر ایک دن وہ قاعدہ توڑتا ہے، زپ لائن کے ذریعے وادی پار کر کے ڈراسا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈنر، کچھ باتیں اور ایک لمحہ جو شاید پوری زندگی کے برابر تھا۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اگلی صبح جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے، ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، بارودی سرنگیں پھٹ جاتی ہیں، زپ لائن ٹوٹتی ہے اور لیوائی سیدھا وادی کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ ڈراسا لمحہ بھر بھی نہیں سوچتی، وہ اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ اب دونوں اس مقام پر ہیں جہاں زمین بھی سانس نہیں لیتی۔ اندھیری وادی میں وہ ایک تباہ شدہ لیب دریافت کرتے ہیں۔ یہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران بائیو ویپن پر تجربے ہوئے تھے۔ زہریلے کیمیکل کے لیک ہونے سے تمام جاندار مخلوق میں تبدیل ہو گئے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ دا ہالو مین اصل میں وہی فوجی ہیں جو برسوں پہلے یہاں پھنس گئے تھے۔ پھر انہیں ایک سچ پتہ چلتا ہے، یہ تمام تجربے ایک کارپوریشن ڈارک لیک چلا رہی تھی جو سپر سولجر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور سٹرے ڈاگ دراصل ایک خودکار نیوکلیئر پروٹوکول ہے جو اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اب شروع ہوتا ہے فلم کا سب سے زبردست حصہ۔ ڈراسا اور لیوائی ایک جیپ میں سوار ہزاروں مخلوقات سے لڑتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گولیاں، دھماکے، خون اور شور، ایسا لگتا ہے جیسے پرانے زمانے کی کلاسک ہارر ایکشن فلم زندہ ہو گئی ہو۔ آخرکار وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں، مگر جان بچانے کی قیمت بہت بھاری ہے۔ بارتولومیو اپنے آدمی بھیجتی ہے انہیں ختم کرنے کے لیے، مگر وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹرے ڈاگ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ ایک زوردار دھماکہ اور پوری وادی راکھ بن جاتی ہے۔ ڈراسا زندہ بچ جاتی ہے مگر لیوائی لاپتہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرانس میں نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ ایک دن اسے ایک لفافہ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، اگر میں واپس نہ آ سکوں تو اسے غروب آفتاب پر کھولنا۔ لفافے میں ایک نظم تھی، محبت، یادوں اور وعدوں سے بھری۔ کچھ عرصے بعد جب وہ اپنی معمول کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے
اور سامنے کھڑا ہوتا ہے لیوائی، زخمی مگر زندہ۔ وہ مسکراتا ہے اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ کہانی ختم، مگر دل کہتا ہے یہ محبت شاید کبھی ختم نہ ہو۔